بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے پہلا تأثر ہی حتمی تأثر ہے، یعنی آپ کسی شخص سے ملاقات کریں تو آپ کی پہلی ملاقات میں جو اثر انسان لیتا ہے وہی حتمی اثر ہوتا ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، مصر کے بعض دیہات میں قدیم زمانے سے ایک روایت پائی جاتی ہے جس کے مطابق دولہا شب زفاف سے پہلے اپنے کمرے میں ایک بلی چھپا دیتا ہے۔ دلہن کو کمرے میں لا کر بٹھایا جاتا ہے، پھر دولہا آتا ہے اور کرسی کو حرکت دیتا ہے جس کے نیچے چھپائی ہوئی بلی باہر نکل آتی ہے۔ اب دولہا اپنی بے پناہ مردانہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلی کو پکڑ کے اس کی گردن مڑوڑ دیتا ہے اور مار ڈالتا ہے، صرف اس لیے کہ پہلی ہی ملاقات پر شوہر کا رعب و دبدبہ بیوی کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ میں یہ باب لکھ رہا تھا کہ مجھے یاد آیا کہ جن دنوں میں یونیورسٹی کی تعلیم سے فراغت پا کر ایک مقامی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر تعینات ہوا، کالج کے ایک پرانے پروفیسر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اپنے پہلے لیکچر میں طلباء پر خوب سختی کریں اور اپنے اوپر غصہ طاری کیے رکھیں، یوں پہلے ہی دن ان پر آپ کی دھاک بیٹھ جائے گی اور وہ ہمیشہ آپ سے دب کر رہیں گے۔ یاد رکھیں، پہلی ملاقات کا تأثر آپ کی شخصیت کے کل تأثر کا 70% ہوتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر مخاطب کے ذہن میں آپ کی ذات کا نقش بیٹھتا ہے۔ سرکاری افسران کے ایک گروپ نے تربیتی ورکشاپ میں شرکت کے لیے امریکہ کا سفر کیا۔ ورکشاپ کا موضوع تھا رفقائے کار کا باہمی طرز عمل۔ پہلے دن سب طلباء صبح تیار ہو کر کمرہ جماعت یعنی اپنی کلاس میں حاضر ہوئے اور ایک دوسرے سے اپنا تعارف کرانے لگے۔ اچانک پروفیسر صاحب آن وارد ہوئے، حال میں سناٹا چھا گیا۔ پروفیسر کی نظر ایک طالب علم پر پڑی جو ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ انہوں نے نہایت غصے میں چلا کر کہا، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ طالب علم نے اطمینان سے جواب دیا، معاف کیجیے گا جناب، میں نہیں ہنسا۔ نہیں تم ہنس رہے ہو، پروفیسر صاحب نے اسی رنگ میں کہا۔ پھر وہ طالب علم کو ڈانٹنے لگے، تم ایک غیر سنجیدہ انسان ہو، بہتر ہوگا کہ اولین فلائٹ سے گھر لوٹ جاؤ، میں تم جیسوں کو پڑھانے سے رہا۔ طالب علم بیچارہ ایک رنگ آتا اور ایک جاتا، وہ کبھی معصومیت سے پروفیسر کی طرف دیکھتا اور کبھی دیگر طلباء پر سفارش طلب نظر ڈالتا۔ آخر پروفیسر صاحب نے تیوری چڑھا کر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نکل جاؤ کلاس سے۔ طالب علم پریشانی کے عالم میں کمرہ جماعت سے چلا گیا۔ اب پروفیسر صاحب دیگر طلباء کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میں ڈاکٹر فلاں ہوں اور آپ کو فلاں مضمون پڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ فارم بھرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ کوئی طالب علم اس فارم پر اپنا نام نہ لکھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے استاد کا کارکردگی فارم طلباء میں تقسیم کر دیا۔ فارم میں یہ 5 سوال تھے۔ نمبر 1، اپنے استاذ کے اخلاق کی بابت آپ کی کیا رائے ہے؟ استاذ کے طریقہ تدریس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تیسرا، کیا استاد مخاطب کی رائے تسلیم کرتا ہے؟ چوتھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ یہی استاد آپ کو پڑھائے؟ پانچواں، ادارے سے باہر آپ استاد سے مل کر خوشی محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ ہر سوال کے آگے 4 آپشن دیے گئے تھے۔ پہلا تھا نمایاں، دوسرا عمدہ، تیسرا قبول اور چوتھا کمزور۔ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ تمام طلباء نے اپنے اپنے فارم پر کیے اور پروفیسر صاحب کو واپس کر دیے۔ پروفیسر صاحب نے تمام کاغذات کو ایک جانب رکھا اور دفاتر میں رفقائے کار کے باہمی رویوں اور ان کے اثرات پر لیکچر دینا شروع کیا۔ پھر اچانک بولے، اوہ، ہم آپ کے ہم جماعت کو استفادے سے محروم کیوں رکھیں؟ یہ کہہ کر حال سے باہر آئے۔ وہ طالب علم جسے کچھ دیر پہلے کلاس سے نکال دیا تھا، باہر ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ پروفیسر صاحب اس کے پاس گئے، مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا اور واپس کمرے میں لے آئے۔ طالب علم اپنی نشست پر بیٹھا تو انہوں نے خندہ پیشانی سے کہا، شاید میں آپ پر بے وجہ ناراض ہوا تھا۔
دراصل میں ایک ذاتی پرابلم کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے کسی اور کا غصہ آپ پر نکالا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ یقیناً پڑھائی کے معاملے میں خاصے پرجوش ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آ بسے ہیں۔ میں آپ کا اور آپ سب طلباء کا شکر گزار ہوں۔ یہ امر میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں آپ جیسے محنتی طلباء کو پڑھاؤں۔ پروفیسر صاحب اسی طرح طلباء پر اظہار شفقت کرتے اور مسکراتے رہے۔ پھر انہوں نے چند نئے فارم اٹھائے اور مسکرا کر کہا، آپ کا ہم جماعت یہ فارم پر کرنے سے رہا، لگے ہاتھوں آپ سبھی یہ فارم دوبارہ بھر لیں تو کیسا رہے گا؟ یہ کہہ کر انہوں نے وہ فارم طلباء میں بانٹ دیے۔ طلباء نے فارم پر کر کے پروفیسر صاحب کو لوٹا دیے۔ پروفیسر صاحب نے پہلی بار بھرے ہوئے فارم اپنی میز کی دراز سے نکالے اور ان کا موازنہ دوسری بار بھرے گئے فارم سے کیا۔ پہلے فارموں میں کمزور کے خاکے پر تھے، البتہ دوسرے فارموں میں سب نے نمایاں یا عمدہ کے خانے پر کیے تھے۔ وہ ہنسے اور طلباء سے مخاطب ہو کر کہا، جو کچھ آپ نے دیکھا وہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ برے طور طریقے اور بد اخلاقی کا منفی اثر دفتر کی فضا پر ضرور پڑتا ہے۔ آپ کے ہم جماعت سے میں نے جو رویہ اختیار کیا وہ مثال کے طور پر تھا۔ محض رویے کی تبدیلی سے میرے بارے میں آپ کا نقطۂ نظر چند ساعتوں میں تبدیل ہو گیا۔ دراصل یہ انسان کی فطرت ہے، اس لیے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات پہلی بار ہو رہی ہو، ان کے لیے آپ کا رویہ اور طرز عمل نہایت اہم ہوتا ہے۔ معلم اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہی ملاقات میں لوگوں کے دل فتح کر لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کو بالادستی حاصل ہو گئی اور عرب قبائل کے وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے پے در پہ مدینہ آنے لگے۔ وفود کے اس سلسلے میں عبد القیس کا وفد بھی مدینہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو قبل اس کے کہ وہ اپنی سواریوں سے اتر کر آپ کے پاس آتے، آپ نے دور ہی سے پہل کرتے ہوئے کہا، قوم کو مرحبا، تمہارے لیے یہاں نہ رسوائی ہے نہ شرمندگی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خیر سگالی کے یہ الفاظ سنے تو بہت خوش ہوئے، فوراً سواریوں سے چھلانگیں لگائیں اور آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ کو سب سے پہلے سلام کریں۔ دورہ مدینہ کے دوران ایک موقع پر عبد القیس کے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے مشرکین سے تعلق رکھنے والا ایک ذیلی قبیلہ آباد ہے۔ ہم آپ کے پاس حرمت کے مہینے ہی میں آ سکتے ہیں جب لڑائی کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمیں دین کی چند اچھی باتیں بتا دیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم جنت میں جائیں اور اپنی قوم کو ان کی طرف بلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں آپ لوگوں کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں آپ کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہ کہ تم غنائم کا خمس دو۔ اور میں آپ کو 4 باتوں سے روکتا ہوں، کدو کے برتن، چوبی برتن، سبز لاکھی گھڑے اور تارکول ملے برتن کی نبیذ سے۔ ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ رات کے وقت محو سفر تھے، تادیر چلتے رہے، اخیر رات راستے سے ہٹ کر آرام کے لیے پڑاؤ کیا۔ سب لوگ ایسے سوئے کہ سورج طلوع ہونے پر ہی آنکھ کھلی۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق جاگے، پھر عمر بیدار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گئے اور بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے۔ سورج ذرا بلند ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز اختتام کو پہنچی تو آپ نے اپنا رخ نمازیوں کی طرف کیا۔ آپ کو ایک آدمی نظر آیا جو لوگوں سے ہٹ کر بیٹھا تھا، اس نے جماعت سے نماز ادا نہیں کی تھی۔ آپ نے اس سے دریافت کیا، اے بھائی، آپ نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے جواب دیا، مجھے جنابت ہوئی ہے اور پانی نہیں ملا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ زمین سے تیمم کر لو۔ اس شخص نے تیمم کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کوچ کا حکم دیا۔ ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ راستے میں انہیں شدید پیاس لگی۔ تلاش کے باوجود کوئی کنواں، چشمہ یا جوہڑ نہیں ملا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم یوں ہی پیاس سے چلتے جا رہے تھے کہ ایک شتر سوار عورت ملی۔ اس کے پاس پانی بھری 2 مشکیں تھیں۔ ہم نے اس سے پوچھا پانی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا یہاں آس پاس کوئی پانی نہیں ہے۔ تمہارے گھر اور پانی کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ اس نے جواب دیا 1 دن اور 1 رات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، ہم نے اس سے مطالبہ کیا۔ اس نے قدر حیرت کہا اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے؟ ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے، ہمیں پانی کی جگہ بتائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اس عورت سے پانی کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے آپ کو وہی جواب دیا جو ہم کو دیا تھا، البتہ اس نے آپ سے یہ درخواست کی کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے۔ آپ نے اس کی ایک مشک اتروائی اور اللہ کا نام لے کر مشک پر ہاتھ پھیرا، پھر آپ مشک سے ہمارے برتنوں میں پانی انڈیلنے لگے۔ ہم 40 پیاسے آدمیوں نے پانی پیا اور سیر ہو کر پیا، اور آپ اور اپنے پاس موجود تمام مشکیں بھی لبالب بھر لیں۔ پھر ہم نے اس عورت کی مشکیں واپس اس کے اونٹ پر چڑھا دیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ بھرپور نظر آ رہی تھیں۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ لاؤ۔ آپ نے خاصی مقدار میں روٹی اور کھجور کے ٹکڑے ایک کپڑے میں باندھ کر اس عورت کے حوالے کیے اور فرمایا یہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاؤ۔ ہم نے تمہارا پانی ذرہ برابر کم نہیں کیا، لیکن اللہ نے ہمیں پانی پلایا ہے۔ وہ عورت خوشی خوشی اپنے اونٹ پر سوار ہوئی اور چل دی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب کو بتایا میں سب سے بڑے جادوگر کے ہاں سے ہو کر آئی ہوں، یا وہ نبی ہے اور اس کے پیروکاروں کا یہی خیال ہے۔ قوم کو اس کا واقعہ سن کر نہایت تعجب ہوا۔ پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ عورت اور اس کی قوم حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ایک دن ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے مال کا تقاضا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان چرتا ہوا بکریوں کا ایک ریوڑ عطا کیا۔ وہ واپس اپنی قوم کی طرف گیا اور کہا میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد تو اس آدمی کی طرح کھلم کھلا عطا کرتے ہیں جو فاقے سے نہیں ڈرتے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے آدمی نیا اور اس کے مال و متاع کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آتا، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد دین اسلام اسے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پیارا اور عزیز ہو جاتا۔ مشورہ: پہلی ملاقات کا تأثر آپ کی شخصیت کے کل تأثر کا 70% ہوتا ہے، اس لیے پہلی ملاقات کے رویے کا تعین یہ سوچ کر کیجیے کہ یہ اس شخص سے آپ کی پہلی اور آخری ملاقات ہے۔